السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ کراچی میں NA-249 پر ضمنی انتخاب چل رہا ہے، لیکن میرے پاس ایک سنسنی خیز خبر ہے، ایک بڑی خبر ہے۔ پہلے ضمنی انتخابات کا تھوڑا سا ذکر، کیونکہ ضمنی انتخابات پر زیادہ کیا بات کرنی، تھوڑی دیر کے بعد نتیجہ آ جائے گا۔ اب ہم یہاں پر بیٹھ کے کیا بتائیں کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا؟ تھوڑی دیر میں انتخابات کا رزلٹ بتا دے گا۔ پولنگ ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں، اور اس کے بعد نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، تو لگ پتہ جائے گا کہ مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، PTI جیت رہی ہے، یا مصطفیٰ کمال وہی کبوتر کی طرح بکسے سے نکل آتے ہیں، ڈبے سے نکل آتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے، جو میں نے پتہ کیا ہے، تو مسلم لیگ نون کا پلڑا کچھ بھاری ہے۔ PTI کے پولنگ وہ جو ہیں کیمپس، وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، اور گرمی ویسے بھی ہے کراچی میں۔ تو بہرحال اب اس پر زیادہ بات کیا کریں گے، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، الیکشن رزلٹ آ جائے گا۔ لیکن کراچی میں جتنی گرمی ہے اس سے کہیں زیادہ گرمی PDM کے اندر دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ گرمی بشیر میمن صاحب کے بیانات کی وجہ سے آئی ہے، اس گرمی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، لیکن ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو تھا ہی کہ PDM ٹوٹ رہا تھا، PDM ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو زرداری نے وہ جو تھا شوکاز نوٹس پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ANP نے PDM سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جب تک ہم سے معافی نہیں مانگیں گے ہم اتحاد میں واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اور کل سارا دن میڈیا پر ایک خبر چلتی رہی، اور وہ خبر کے متعلق میرے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ سر اس پہ کچھ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، خبر غلط ہے، یہ خبر جو چل رہی ہے میڈیا پر اس کے الٹ ہے۔ خبر یہ چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے یہ مولانا فضل الرحمان کو، جو آصف زرداری صاحب کے ایک معتمد خاص نے ملاقات کی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم PDM میں ہمیں واپس لے لیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم اپوزیشن لیڈر کو، جو اپوزیشن بنایا تھا سینٹ میں، اس سے ہم دستبردار ہونے کو تیار ہیں، ہمیں اتحاد میں واپس لے لیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں میڈیا پر چلتی رہیں۔ تو کیونکہ میں نے اس پر 2-3 دن پہلے وہ جو ملاقات ہوئی تھی تو میری بات ہو گئی تھی اس پر، اور میں نے ہلکی سی بات بھی کر لی تھی اس پر کہ کیا ہونے جا رہا ہے PDM میں۔ لیکن کیونکہ چیزیں سامنے آئیں تو پھر ظاہر دوبارہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو لگتا ہے کہ یار کہیں میرے پاس غلط انفارمیشن تو نہیں تھی، اور ہر رپورٹر کی انفارمیشن کو میں اس وقت تک یقین مانتا ہوں، اس وقت تک اس خبر پر میں یقین کرتا ہوں جب تک میرے پاس اس سے الٹ اور اتھینٹک چیز نہ ہو۔ تو کل جب وہ خبر چل رہی تھی تو پھر میں نے پتہ کرنا شروع کیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو پتہ یہ چلا تھا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں واپس آ جاؤ، آپ کا اپوزیشن لیڈر بھی مان لیا، آپ صرف ہماری فیس سیونگ ہمیں چاہیے، اور وہ چاہیے کہ آپ کو جو بھیجا تھا شوکاز نوٹس، وہ شوکاز نوٹس کا ہمیں جواب دے دو۔ کل شام کو میں نے اپنے پروڈیوسر کو یہ گزارش کی تھی کہ خبر یہ ہے، کیونکہ اس وقت میں اپنا آخری ولاگ کر کے جانے لگا تھا، تو میں نے کہا یہ کل کے لیے رکھ لوں گا۔ تو اب صبح جب میں اٹھا دیکھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی خبر چل رہی تھی، جس میں اس چیز کی مولانا صاحب نے تصدیق کی۔ وہ جو میں نے تو اپنے طریقے سے بات بتائی نا، کہ مولانا صاحب نے کہا پیپلز پارٹی والوں واپس آ جاؤ، خدا کا واسطہ انہاں بھی کی رسنا، چلو تسی کر لیا نا، جڑا جو کر لیا، مطلب وہ پنجابی کہندے نے جو تسی، چلو کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بھی آپ نے کر لیا، چلے یار آپ نے کر لیا، اب واپس آتے ہیں، اتحاد کو چلاتے ہیں۔ اب یہ سوچ PDM میں کیسے واپس آئی ہے، مولانا صاحب یہ کیوں سوچ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو سنسنی خیز ہے نا چیز، وہ اس کی میں بتاتا ہوں۔ تو پہلے مولانا صاحب کی ٹاک کی موٹی موٹی باتیں، مولانا صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ ایک یہ بات کی ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی اگر ہماری شرط پر مان جائے تو پھر ہم ان کے اپوزیشن لیڈر کو، گیلانی صاحب کو ماننے کو تیار ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر تو اپوزیشن کی جو کمیٹیاں ہیں وہ تو اپوزیشن کو ملتی نہیں ہوتی، اور وہ اپوزیشن لیڈر دیں گے، سب کو دیں گے، گیلانی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ دے دیں گے سب کو، اپوزیشن کا جو حصہ ہے تو وہ ماننا پڑے گا۔ یعنی پچھلے دنوں ایک چیز ہوئی تھی کہ چلے وہ جو چیز ہوئی تھی اس پر بھی میں آگے بتاتا ہوں، لیکن پہلے مولانا صاحب کے پہلے اسٹیٹمنٹ پہ تھوڑی سی بات کر لیں، ان کا اسٹیٹمنٹ کا ذکر کر لیتے۔ ایک یہ، اور وہ پھر شرط کیا ہے، مولانا صاحب نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہم نے جو وضاحت مانگی ہے
وہ جو شوکاز نوٹس شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھیجا تھا، جس پر کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ شوکاز نوٹس نہیں ہے، لفظ اگر شوکاز سے کسی کو تکلیف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ وہ والی وضاحت کا ہمیں جواب دے دیں، وضاحت دے دیں اپنی کہ آپ نے باب سے ووٹ کیوں لیے، تو اس کے بعد آپ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم اس پر تیار ہیں۔ دوسری بات امپورٹنٹ مولانا صاحب نے کی کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون بھی استعفے دینے پر تیار نہیں ہے۔ آپ میرے پچھلے ویلاگ جب استعفوں کا جب ذکر ہوا، میں نے گزارش کی تھی، ابھی تو 16 مارچ والا اجلاس بھی نہیں ہوا تھا، میرے ویلاگز موجود ہیں، میں نے گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون بھی استعفے نہیں دے گی۔ وہ تو بعد میں وہ شرط نتھی کر کے لانگ مارچ ملتوی کرنا تھا، کس نے کروانا تھا، کیوں کروانا تھا، وہ مجھے نہیں پتا۔ نواز شریف صاحب کا فون آتا ہے مولانا صاحب کو کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں کرنا ہے، سب کو بتا دیں۔ مولانا صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب سب کو بتاتے ہیں، 2 دن کے بعد اجلاس ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی انکار کر دیتی ہے۔ لیکن میں اس اجلاس سے پہلے آپ کو میں کئی بار گزارش کر چکا کہ رانا ثناءاللہ، میں کوٹ کرتا رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں اپنی قیادت کو، میاں نواز شریف صاحب کو بارہا کہا ہے کہ میاں صاحب استعفوں کا معاملہ اگر سنجیدہ ہے تو پھر اس پر سوچیں، استعفے دے کر ہم فارغ ہو جائیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا، ککھ نہیں رہنا ساڑھے کول، تو لہٰذا یہ والا معاملہ آپ اس طرح اس کو ڈیل نہ کریں، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا۔ اور اس کے بعد ایک ملاقات کا میں نے بار بار ذکر کیا، بلاول بھٹو زرداری جب آئے تھے حمزہ شہباز کا وہاں پر جائزہ لینے کہ حمزہ شہباز صاحب اور مسلم لیگ نون، وہ جو حمزہ شہباز صاحب رہا ہوئے تھے جس کو میں نے کہا تھا کہ وہ دیکھنے آئے کہ دونوں گھر کتنے متحد ہیں، دونوں کا بیانیہ کتنا ہے، اس ملاقات کا میں نے تھوڑا سا آپ کو زیادہ نہیں ڈیٹیل لیکن اتنا بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دوست پوچھتے رہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب پوچھتے رہے کہ جی لانگ مارچ کی تھی، کیونکہ وہ لانگ مارچ سے کے متعلق جو 16 مارچ کا اجلاس تھا اس سے پہلے وہ میٹنگ ہوئی تھی، تو وہ پوچھتے رہے تھے کہ لانگ مارچ کی تیاری کیا ہے، تو سوال لانگ مارچ کا ہوتا تھا، اور وہ جو اندر بیٹھے ہوئے دوست تھے جن میں نے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے اس کی تصدیق بھی کی، تو وہ تصدیق کا میں بتاتا ہوں وہ کیا تصدیق ہوئی تھی۔ تو لانگ مارچ کا پوچھا جب حمزہ شہباز صاحب سے پوچھا کہ لانگ مارچ کے متعلق کیا تیاری ہے، کیسے ہونا ہے، کیا ہونا ہے، تو حمزہ صاحب ادھر ادھر دیکھ کر کوئی اور بات شروع کر دیتے۔ تو جب یہ میرے پاس بات آئی، بات ظاہر پیپلز پارٹی کے ذرائع سے آئی تھی، تو پھر میں نے مسلم لیگ نون کے ذرائع سے ادھر ہی وہیں اس میں موجود تھا، ادھر میٹنگ کے بعد باہر جب گپ شپ ہو رہی تھی، تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تو ایسی بات بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ حمزہ صاحب کیونکہ تازہ رہا ہو کر آئے نا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تیاریاں کیا ہو رہی ہیں۔ اب اتنے بھی بولے نہیں سی حمزہ صاحب کہ انہوں نے پتہ ہوئے کہ بھائی مطلب، لیکن بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ لانگ مارچ کی تیاری شیاری نہیں تھی۔ بہرحال تو ایک یہ جو مولانا صاحب نے کہا کہ دونوں جماعتیں استعفے پر تیار نہیں تھیں، اور اگر میرے کہنے پہ آغاز میں ہی استعفیٰ دے دیتے، یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن کے فوری بعد یہ باہر آ جاتے پارلیمنٹ سے، تو اس کا فائدہ ہوتا، اب نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی استعفوں کا معاملہ، استعفے صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی شرط تھی۔ نواز شریف صاحب نے بھی، میں یہ بات دوبارہ بار جو کچھ کر چکا ہوں ظاہر ہے بتا رہا ہوں، وہ نواز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کو یہ کہہ کر منایا تھا استعفوں کے متعلق کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں چلیں اس کو ایک آپشن کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اس کو آپشن کے طور پہ رکھا تھا، اور یہ کئی بار انہوں نے سامنے بات بھی کی تھی کہ آپشن بھی آخری آپشن۔ اب جناب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کے اندر، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، وہ جو سنسنی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی انٹری ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اب مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے خود بھی کہا، اور لاجک بھی یہی کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب صدر تھے، جیل میں تھے، تو پیچھے نائب صدر مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اب جو بھی وفود ہوں گے اس میں مریم نواز صاحبہ بھی ظاہر ہوں گی، لیکن اس میں لیڈ کریں گے شہباز شریف صاحب۔ تو مولانا صاحب نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی یعنی لیڈ کریں گے مسلم لیگ نون کے لیے پی ڈی ایم میں شہباز شریف صاحب، اور پی ڈی ایم قائم رہے گا، اور عید کے بعد ہم دوبارہ متحرک ہوں گے، زور سے متحرک ہوں گے۔ اب یہ ہے وہ کہ شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، اس سے پہلے پی ڈی ایم جو ہے وہ کے اندر ایک مسلم لیگ نون کی ایک ہارڈ لائن تھی۔ شہباز شریف صاحب اس لائن کے تھے کہ اس خیال کے تھے شروع سے کہ پیپلز پارٹی کو ابھی الیکشن سے کچھ عرصے تک پہلے تک ہمیں اتحاد سے الگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی الگ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ٹکر مارتی رہے گی پنجاب میں، اتحاد میں ہوگی تو ہمارے پیچھے کھڑی رہے گی، ڈسکا کے الیکشن میں پیچھے رہی، وزیر آباد کے الیکشن میں پیچھے رہی، اسی طرح ہر ایکٹیویٹی میں پنجاب میں پیپلز پارٹی ہمارے پیچھے رہے گی، تو ہمیں اتنا ڈیمیج نہیں کر سکے گی۔ اگر اس کی کیپیسٹی 1% ڈیمیج کرنے کی ہے تو اتحاد سے باہر رہ کے وہ 2% کر لے گی، 4% کر لے گی، 10% کر لے گی، تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔
تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد نہ توڑا جائے۔ اب دوبارہ شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے نا، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ وضاحت کر لیں اور پھر ہم آپ کے گیلانی صاحب کو بھی قبول کر لیتے، جس پہ تو سارا فسانہ کھڑا ہوا تھا کہ باپ سے کس کے کہنے پر باپ کے، وہ کس باپ کے کہنے پر باپ سے ووٹ لیے، مولانا صاحب نے کہا تھا یہ۔ تو بہرحال اب یہ ساری چیزیں، اب اس پر پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو وہ آصف زرداری صاحب کے جو تھے معتمد خاص، ان کی ملاقات، ان کے ساتھ میری جو مطلب چیزیں وہاں سے پتہ چلی، لیکن اس کے بعد جب میں نے پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کے اندر نمائندگی کرنے والے کچھ رہنماؤں سے بات کی تو انہوں نے کہا ہماری شرط معافی ہے، معافی کے علاوہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو میں نے کہا وہ تو معافی مانگ چکے ہیں خاقان عباسی صاحب ٹی وی چینل پر، انہوں نے کہا ٹی وی چینل پر نہیں، شوکاز یہ جو وضاحتی نوٹس ہے وہ واپس لیں، باعزت طریقے سے ہمیں کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم واپس آئیں گے۔ تو میں نے کہا وہ آپ کا گیلانی صاحب کو ماننے کو تیار ہے؟ تو کہتے ہیں جی مانے نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے، گیلانی صاحب تو اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اب یہ پولیٹیکل حقیقت ہے، اس میں انہوں نے فراڈ کر کے گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، باپ کے باپ کس کے باپ سے کے کہنے پہ ووٹ لے کر باپ والوں سے بنایا، لیکن بن گئے ہیں۔ اس کے پیچھے میں نے کہا لیکن آپ پی ڈی ایم کہتے پی ڈی ایم اس طرح ہم پی ڈی ایم میں اب نہیں چل سکتے کہ دو پارٹیاں یا ایک پارٹی فیصلے کر کے آ جائے اور اس کے بعد آ کر ہمیں کہے کہ واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا یہ انتظار کر رہے تھے اے این پی کا اور ان کا خیال تھا، مطلب یہ دوبارہ چینج ہوا ہے نا خیال، اگر انہوں نے ہمیں ساتھ چلانا تھا تو پھر حمداللہ خان صاحب کو، مولانا حافظ حمداللہ صاحب کو میاں افتخار کی جگہ ترجمان کیوں بنایا؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کے استعفے نہیں منظور کیے، دوسری طرف حمداللہ خان صاحب کو اے این پی کے جو تھے عہدیدار تھے، جو اے این پی کے کوٹا پہ، اے این پی کے شیئر پہ، تو ان کو کیوں بنایا؟ تو پیپلز پارٹی کے جو لوگ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں کر رہے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، یعنی نمائندگی کرتے رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اب دوبارہ نئے سرے سے پی ڈی ایم کے اندر بیٹھا جائے گا۔ اگر بیٹھیں گے اور وہ جو پرانے معاملات ہیں ان معاملات پر پی ڈی ایم کی جو دو بڑی جماعتیں یعنی مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون، ان کو اس طرح کا رویہ جو ماضی میں رکھتے رہے ہیں وہ ترک کرنا پڑے گا، تو ہی باہر جائیں گے، تو ہی اتحاد میں جائیں گے، ورنہ پھر پی ڈی ایم وہ چلاتے رہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ ادھر سے مولانا صاحب پر امید ہے کہ پیپلز پارٹی واپس آئے گی۔ اب پیپلز پارٹی، لیکن اس میں بیچ میں وقت بہت ہے، مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ عید کے بعد تک رکھ لی ہیں، تو 8-10-15 دنوں کا وقت ہے۔ ان 8-10 دنوں میں ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ تو نکال لیتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے سب کچھ کرنے کے بعد اپنے اسی پر کھڑی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو اب دوبارہ جو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو اب ضرورت پڑ گئی ہے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کی۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے ایک تو میں نے بتایا، وہ جو میں آخر میں بات وہ رہ گئی تھی کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو بن گئے ہیں، اپوزیشن کی کمیٹیز جو مسلم لیگ نون کے حصے کی آنی ہے، مولانا صاحب کے حصے کی آنی ہے، وہ یسر رضا گیلانی کے ذریعے ہی جائیں گی، شیئر ان کا بنے گا۔ وہ کوشش کی تھی مسلم لیگ نون نے کہ وہ چیئرمین سینٹ سے ڈائریکٹ بات کر لیں، لیکن وہ بات نہیں بنی تھی۔ بعد میں پھر انہوں نے اون بھی کیا مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے آف دی ریکارڈ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ کہ ہمیں واقعی چیئرمین سینٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو بھی ہے اپوزیشن کی کمیٹیز جو ہوتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز، وہ چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان معاملات طے ہوتے ہیں، پھر سب کو شیئر اپنی جو میجورٹی ہے، اپنا اعداد جو کیا ہوتا ہے وہ سینٹ میں اپنی جو نمائندگی جتنی ہے اس کے مطابق ان کو شیئر جانا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے، اور دوسری اب جو ڈیمیج کیا ہے حکومت کو اللہ بھلا کرے آپ کا بشیر میمن صاحب نے، اب اس کو مٹیریلائز کرنا ہے۔ اس کو مٹیریلائز کیسے کرنا ہے؟ اگر وہ معاملہ، اگر ساری اپوزیشن جماعتیں بیٹھ کر اس پر حکومت کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی یا پارلیمانی کارروائی کوئی کرتی ہیں، تو اس کے لیے ان کو جو ہے وہ متحد ہونا پڑے گا۔ صدر کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اس پر، اس کے لیے اپوزیشن جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف کوئی عدالت میں کارروائی کے لیے جا سکتے ہیں، یا پھر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ تو بشیر میمن صاحب نے ایک جو بنا دی ہے
ایک ماحول بنا دیا ہے، اس کو پولیٹیکلی اس کا فائدہ اٹھانے کا، صرف بیانات کی حد تک تو فائدہ ہو رہا ہے، حکومت کو پراپر ڈیمیج کرنے کے لیے پھر پی ڈی ایم کو مل بیٹھنا ہوگا۔ تو شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کو کہا ہے، جو اصل سنسنی خیز خبر ہے، کہ دوبارہ ذرا سب کو بٹھا دیں تاکہ بات کریں، اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، ان ہاؤس چینج لانا ہے، یا کوئی اور طریقے سے عدالت سے بھیجنا ہے، تو مل کر کوئی فیصلہ کریں۔ جب تک اپوزیشن متحد نہیں ہوگی تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور 2 روز پہلے 3 روز پہلے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ مسلم لیگ نون اس حکومت کو گھر نہیں بھیجنا چاہتی، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے۔ انہوں نے کہا تھا میری رائے میں، مسلم لیگ نون کی اور میری ذاتی رائے میں۔ تو لیکن یہاں پہ جو چیزیں میرے پاس آئی ہیں وہ اس کے الٹ ہیں، کیونکہ بشیر میمن صاحب کے جب انکشافات آئے سامنے تو ان انکشافات کے بعد اب دوبارہ کچھ چیزیں، یعنی پولیٹیکل، میں نے کہا تھا نا سب کچھ آٹو پہ نہیں ہے، کوئی ایک پولیٹیکل موو ہے بشیر میمن صاحب کی اسٹیٹمنٹ، اب اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ پی ڈی ایم کو متحرک کرنے کی اور پی ڈی ایم کو متحد کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے نخرے اٹھانے کو اب دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب تیار ہو گئے ہیں۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان ہیں اپنی بات اپنا کرتے ہیں، ہمیں کمنٹ سے آگاہ کرتے ہیں ان کی بات۔ سلیم میمن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں معزز سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش کرنے والے افراد کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی اور کو معزز جسٹس کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ آزاد عدلیہ کی وجہ سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ بالکل جی، جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے انصاف، وہ سنگاپور کی مثال دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو اپنی ان مثال پر قائم ہونا پڑے گا کہ پہلے انصاف، اور انصاف کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، ذوالقرنین صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ذوالقرنین کے صاحب فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، صرف وہ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو الطاف بھائی پاکستان میں ہوتے۔ اچھا، یہ بات کر رہے ہیں وہ جو نواز شریف صاحب کے متعلق ویلاگ تھا، جو شہزاد اکبر صاحب نے میڈیا پہ بات کی تھی حامد میر کے ساتھ انٹرویو، اس پر میں نے ویلاگ کیا تھا، اس کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ برطانیہ اور پاکستان میں گورنمنٹ کوئی نہیں ہے، وہ ملزموں کے یا مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو الطاف۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی، اس لیے میں نے گزارش یہ کی تھی کہ وہ صرف ڈرامہ ہو رہا ہے، مقابلہ بازی ہو رہی ہے۔ شیخ رشید کہہ رہا ہے میں واپس لے آواں گا، شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں تو کون ہے، میں واپس لے آواں گا۔ اصل میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو بشیر میمن صاحب نے مٹکی پھوڑی ہے نا، وہ جو بھانڈا پھوڑا ہے حکومت کا، اس سے بھی تو لوگوں کی توجہ ہٹانی تھی نا، تو اس کے لیے اب نواز شریف صاحب والا معاملہ جو ہے وہ ذرا تیز کر لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔